سہیل افریدی، محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر کیوں اور کیسے ملے؟ وجہ کیا تھی؟ ایجنڈا کیا تھا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین جب سے یہ حالات بنے ہیں 3 سالوں سے تسلسل کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مل رہے ہیں. ساری پی ٹی آئی ملتی ہے، ساری پی ٹی آئی. لیکن میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ آج تک میں محسن نقوی صاحب سے میں نے ہاتھ نہیں ملایا، نہ ملا ہوں. گرچہ جب یہ 24 نومبر کو جو باتیں ہو رہی تھی وہ انڈائریکٹلی میں ان ٹاکس میں انوالو تھا، لیکن اور نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی شخص سے، یہ میں حلفاً کہتا ہوں، کبھی زندگی میں جو ہیں نہ ملاقات ہوئی ہے نہ کسی کے پاس گیا ہوں. لیکن جو جاتے ہیں، جو ملتے ہیں، وہ وفادار ہیں. سہیل افریدی گئے ہیں آپ کی پٹیشن داخل ہونے کے بعد؟ جی. کیوں گئے؟ دیکھیں، سہیل افریدی صاحب اور جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، وہ یہ سوچ ضرور رکھتے ہیں کہ ہم شاید مفاہمت سے جو ہیں پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ حل کر سکیں، خصوصاً خان سے ملاقاتیں. دیکھیں نا، اب تو پاکستان تحریک انصاف بہت چھوٹی چیز پہ آ گئی ہے کہ یہ ملاقات یا پھر اسپتال اور رہائی وغیرہ کے مطالبات تو اب نہیں رہے ہیں. تو لہٰذا اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ مفاہمت درست راستہ ہے. میں پبلکلی سپورٹ کرتا ہوں کہ اس ایجنڈے کو فالو کرنا چاہیے، لیکن علی امین جب اس راستے کو فالو کر رہا تھا تو اس کو تو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دیا تھا. یہ پارٹی میں ہمیشہ دوغلا پن رہا ہے. یہ اصل سہیل افریدی کیسے راستہ اپنائے گا؟ مطلب علی امین زیادہ قریب تھا اسٹیبلشمنٹ سے، تو سہیل افریدی کی اتنی ابھی قربت نہیں ہے، ابھی اتنی لائکنگ بھی، شاید پسندیدگی بھی، ایکسیپٹنس بھی اتنی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کو علم ہوگا. لیکن نومبر 2024 کا آپ نے ذکر کیا، جب یہ افسوسناک واقعہ پھر 26 کو ادھر ہوا، اس سے پہلے علی امین جو کوشش کر رہا تھا وہ کیا کوشش کر رہا تھا؟ محسن نقوی سے مل کے یہی کوشش کر رہا تھا نا کہ عمران کو یہاں سے نکالتے ہیں، کسی ریسٹ ہاؤس میں لے جاتے ہیں، کے پی میں وہاں رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عدالت سے ضمانت ہو جائے گی. یہی راستہ تھا نا. بالکل. تو پارٹی نے کیا کیا اس کے بعد؟ پارٹی نے چھٹی کرائی وزارت اعلیٰ سے بھی. پارٹی جو ہے وہ اس کی نہ کوئی ڈائریکشن صحیح ہے، نہ کوئی فیصلے جو ہیں وہ عقل و دانش سے ہوتے ہیں، منمانے فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ 2-2.5 سالوں میں ایک فیصلہ بتا سکتے ہیں، یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر جس پہ عمل درآمد سے پارٹی کو فائدہ ہوا ہو، ہر فیصلہ غلط، ہر فیصلہ نہ. اگر آپ کی پارٹی پی ٹی آئی، آپ کی پارٹی ابھی کہوں گا اس کو، اگر سیاست کر رہی ہوتی تو عمران خان کو ابھی تک گھر بیٹھے ہونا چاہیے تھا، آرام سے، جیل کی بجائے. اگر پارٹی کو سیاست کر رہی ہوتی، اگر پارٹی کو سیاست کرنے دیا جاتا. روکا کس نے تھا؟ روکا کس نے تھا؟ روکا خاندان کے لوگ جو ہیں، ہر دفعہ رکاوٹ بنے. یہ 24-25 نومبر کو بھی یہ واقعات نہ ہوتے اگر پارٹی کی لیڈرشپ کو. میں علی امین خان ایک گاڑی میں نے ان کو ریسیو کیا جب یہ آ رہے تھے پشاور سے کشمیر ہائی وے پہ، بشرا بی بی کو، اور وہ بھی ساتھ میں تھی. اور کون تھا ساتھ؟ عمر ایوب تھے. تو بشرا بی بی کی علیحدہ گاڑی تھی، میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو ان کو میں نے کہا کہ جی وہاں پہ ہم اطلاع مار رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تو مروانے والی بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ جائیں ان سے بات کریں. تو میں گیا ان کی گاڑی میں، اور میں نے انہیں کہا کہ 2 شہادتیں ہو چکی تھی. تو میں نے بات کی. تو اب میں آپ کو عرض کروں، خان بھی کہہ چکا تھا. بشرا بی بی نے کیا کہا جب آپ نے بات کی؟ دیکھیں وہ سب کو پتہ ہے وہ نہیں مانی تھی، اسی وجہ سے جو ہیں. ان کا جواب کیا تھا جب آپ نے کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ڈی چوک پہنچیں گے. ہاں. تو میں نے پھر مجھے علی امین خان نے کہا کہ آپ لوگوں کو روکیں، کیونکہ جلوس ہم سے بہت آگے بڑھ چکا تھا. تو میں کئی موٹر سائیکل پہ نکلتا چائنا چوک آیا، وہاں پہ میں نے لوگوں کو روکا.